MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ نشے کی بات آپ نے کی تو میں محترم بھائیوں محترم بہنوں، یہ اتنا سیریس مسئلہ ہے، یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرا گھر تو محفوظ ہے۔ نہیں، امریکہ میں دیکھ رہے نہیں، آگ کہاں لگی؟ جنگل میں لگی۔ جنگل میں لگی آگ کو آبادیوں تک آنے میں دیر نہ لگی۔ آگ جنگل میں لگی اور بس آندھی چلی، ہوا چلی تو آگ نے آبادیوں کا رخ کیا اور ہزاروں گھر مٹ کے رہ گئے، آبادیاں تہس نہس ہو کے رہ گئی، اور امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی بربادی اور ہلاکت کا مشاہدہ دنیا کر رہی ہے۔ یہ نشے کی جو لت ہے، یہ امریکہ کی اس آگ سے بڑی آگ ہے۔ آپ مطمئن نہ رہیں کہ میرا گھر تو محفوظ ہے، سمجھا نہیں بات؟ لگے گی آگ تو سب کے گھر اس کی زد پہ آئیں گے۔ اس لیے اس سلسلے میں ہمیں بہت سیریس ہونا ہے۔ مجھے کیا ہے، میرے بچے محفوظ ہیں؟ نہیں، کب کس کا بچہ اس لت میں ملوث ہو جائے۔ کوئی گلی محفوظ نہیں اس آفت سے، کوئی گاؤں محفوظ نہیں، کوئی محلہ محفوظ نہیں، کوئی ایریا محفوظ نہیں، کوئی گلی محفوظ نہیں۔ پورا ایک مافیا ہے، جو پورا ایک چین سسٹم ہے، یہ باقاعدہ عالمی پیمانے کا بزنس ہے، کاروبار ہے، بدترین بزنس ہے اور بدترین کاروبار ہے، اور سب بڑے بڑے لوگ اس میں ملوث ہیں۔ بہت سنجیدہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ 10 دن پہلے کی بات ہے، میں اسی لیے اس موضوع سے گفتگو کرنا چاہا نائم صاحب کی اس پر۔ 10 دن پہلے ایک ریہاب سینٹر کو جانا ہوا، ہم کچھ علماء مل کر، کچھ احباب ہیں وہ چلاتے ہیں، انہوں نے درخواست کی کہ آئیے دیکھیے، تو ہم گئے۔ 10 دن پہلے کی بات، کون سا علاقہ کون سی جگہ میں نام نہیں لینا چاہتا، وہاں یہی جو نشے کی لت کے جو شکار ہوتے ہیں، شراب کی لت ہے، ڈرگز کی لت ہے، ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو ہم گئے دیکھنے کے لیے۔ جانے کے بعد تقریباً وہاں 100 سے زائد ایسے مریض تھے، 100 سے زائد تھے، اس میں امیر بھی، غریب بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ یہ خود سے آتے ہیں یا لائے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے اکثر لائے جاتے ہیں، ان کی فیملیاں ہمیں فون کر کے اطلاع دیتی ہیں۔ کبھی باپ فون کرتا ہے، کہتا ہے میرا بیٹا نشے کی لت میں مبتلا ہے اور میرے سے سدھارا نہیں جا رہا ہے، آپ آئیے اور میرے بیٹے کو۔ تو یہ اپنی کار لے جاتے ہیں، اور اس کار میں اس کو بیڑیاں، اگر اس کی کنڈیشن پر، اس کی حالت پر ہے، اگر وہ صاف سیدھا چلنے کے لیے تیار ہو تو سیدھے لے کے آتے ہیں، اور اگر ہی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا ہے تو کبھی انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال انجیریں ڈال کے اس کو لے کے آتے ہیں، اور والدین سے ایک فارم فل اپ کروا لیتے ہیں۔ تو بہرحال 100 سے زائد کی تعداد تھی ہمارے سامنے۔ ہم نے کہا کہ ان میں سے کچھ کے تاثرات ہمیں سننے ہیں۔ اٹھے، لائن سے آتے گئے، اپنے اپنے تاثرات بولتے گئے۔ جو افسوس کی بات کیا جانتے ہیں، یہ جو نشے کی لت چھڑانے کے لیے آئے ہوئے لوگ ہیں یہاں، بالکل جیل کا سا ماحول ہے۔ جیل میں جس طرح 24 گھنٹے پہرا رہتا ہے، 24 گھنٹے وہاں پہرے دار رہتے ہیں، پتہ چلا،
اور کیا مجال کہ کوئی باہر نکلنے کوئی راستہ ہی نہیں. اس میں ہم نے محکمہ پولیس کے افسر کو بھی دیکھا جو پولیس ہے اور آن ڈیوٹی ہے اور نشے کا عادی ہے. اس کو احساس ہوا, بچوں نے احساس دلایا تو چھٹی ڈال کر وہ نشے کی لت چھڑانے کے لیے یہاں آیا ہوا ہے. اور اس میں ہم نے MBBS ڈاکٹر کو دیکھا, MBBS ڈاکٹر جس نے MBBS کیا ہوا, سمجھ رہے, اس نے اپنے تاثرات بیان اور خون کے آنسو رونے کی بات ہے. حافظ قرآن, اور میں یہ بات بتا دوں, یہ حافظ قرآن ہمارے شہر بنگلور کا تھا, ہمارے شہر بنگلور کا نشے کی لت. ہم نے کئی ایک کے تاثرات سنے. ایک بات بھائیوں اور محترم بہنوں سنو, مشترک بات جو تھی سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم نے سب سے پوچھا جتنے بھی تھے کہ آپ کو نشے کی یہ لت اور یہ عادت کیسے پڑی. سب کا ایک ہی جواب تھا, دوست, فرینڈ سرکل. اسکول گئے, نشے کی عادت پڑ گئی. کالج گئے, دوستوں سے نشے کی عادت پڑ گئی. کبھی کسی کمپنی میں کام کرنے گئے, نشے کی عادت پڑ گئی. سارے لوگوں کے مشترکہ تاثر ہے کہ ہمارے اخلاق جو بگڑے ہیں, نشے کی جو عادت پڑی ہے, دوستوں سے پڑی ہے. اس لیے یاد رکھو, والدین اصل ذمہ دار ہیں. تمہارا جو لاڑ ہے نا, تمہارا جو پیار ہے نا, یہی تمہاری اولاد کو برباد کر رہا. اور ان میں سے ایک شخص نے کہا بھی, وہ جو ہم تاثرات سن رہے تھے, ایک شخص بے ساختہ ہو کے بولا, ہم سے کہا کہ مولانا کچھ نہ سمجھے, ایک بات کہتا ہوں. کہا کیا بات؟ میں جو بگڑا ہوں اس کی ذمہ دار میری ماں ہے. ارے ماں پہ بول رہا؟ کہا کیوں؟ کہا میری ماں نے صرف مجھے لاڑ کرنا جانا, پیار کرنا جانا, مجھے سدھارنا, میری غلط عادتوں کو چھڑانا اس نے اس سلسلے میں کوشش نہ کی. اس کے لاڑ اور پیار سے میں آج اس انجام اور اس مرحلے تک پہنچا ہوں. والدین اصل ذمہ دار ہیں. جیسے ابھی ناظم صاحب نے کہا, نشے کے معاملے کو پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے. نشہ لینے والوں کی عادت کیا ہے؟ کچھ عادتیں ہیں جو کامن ہوتی ہیں. ان کی راتیں گھر میں نہیں گزرتی. رات کا اکثر حصہ یا بڑا حصہ یا کچھ حصہ باہر گزرے گا. گھر کا بچہ رات گھر میں رہے. اگر گھر کا بچہ رات گھر میں نہیں گزار رہا ہے اور ماں باپ بھی اس جانب توجہ نہیں دے رہے, ماں باپ ذمہ دار ہیں. اور پھر نشہ لینے والے یہ بے خوابی کے شکار رہتے ہیں, نیند نہیں آتی ان کو وقت پر, رات بھر جاگتے ہیں, دن میں سوتے ہیں, بے وقت سوتے ہیں. یہ بھی ان کی ایک پہچان ہے. اور سب سے بڑی پہچان تو ان کی آنکھیں بتاتی ہیں. ان کی آنکھیں بتاتی ہیں, چہرہ بتاتا ہے. چہرہ پڑھنے کا ایک فن تو ہوتا ہے نا. والدین کو اللہ وہ چیز دیتا ہے کہ وہ چاہیں تو اپنی اولاد کے چہروں کو پڑھ کر بہت کچھ جان سکتے ہیں. فیس ریڈنگ میں ایک چیز ہوتی ہے. افسوس ہے والدین کا اندھا پیار, اندھا لاڑ آج بچوں کو, ہماری نوجوان نسل کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے. نوجوان نسل جسے اس امت کے لیے سرمایہ ہونا چاہیے تھا, وہ نسل درد سر بنتی جا رہی ہے. اور اس میں سب ملوث ہیں, کیا امیر, کیا غریب, کیا ہندو, کیا مسلم, کیا کرسچن, سبھی ملوث ہیں اس میں. ہاں یہ اور بات ہے کہ امیروں کا ڈرگس الگ ہے جو بڑا قیمتی ہے, اور غریبوں کا ڈرگس نشہ الگ ہے جو بڑا سستا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ غریبوں کا ڈرگس الگ ہے جو سستی قیمت میں مل جاتا ہے. اس لیے بہت سنجیدہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے, سنجیدگی سے اس معاملے کو لینے کی ضرورت ہے. ہر شہر, ہر گلی, جہاں جہاں ہم ہیں یہاں, اور اس معاملے میں آپ نہ صرف یہ کہ تمام مسلم تنظیموں کے ساتھ, بلکہ غیر مسلم احباب ان کا ساتھ لیجئے, ان کا ساتھ دیجئے. اور بہت سارے مقامات پر, جیسے ابھی ناظم صاحب نے کہا کہ محکمہ پولیس نے بلایا تھا میٹنگ کی, اس فتنے پر قابو پانے کے لیے کمیٹیاں بنائی ہیں, محکمہ پولیس کا ساتھ لیجئے. بہت ضرورت ہے سنجیدگی سے کوشش کرنے کی, ورنہ آج نئی نسل سچ کہیں نشے کی وجہ سے گویا یوں کہیے اجتماعی خودکشی کر رہی ہے. اجتماعی خودکشی کر رہی ہے. باپ بوڑھا ہے,
باپ کے اس بڑھاپے میں باپ تو یہ خواب دیکھ رہا تھا میرا یہ نوجوان بچہ میرے بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا. بوڑھے باپ کے لیے اس بڑھاپے میں جب باپ کمانے کے قابل نہیں ہے, یہ نوجوان جس کو لے کر باپ مستقبل کے خواب دیکھ رہا تھا یہ اور بڑا بوجھ بن گیا بوڑھے باپ پر. بوڑھے والدین, اللہ اللہ, والدین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کے دکھ درد کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے بھی نہیں ہے, اندر ہی اندر کھڑ رہے ہوتے والدین. اس میں محترم بھائیوں اور محترم بہنوں سیریس لیجئے اس مسئلے کو. جو اصحاب اثر و رسوخ ہیں, جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں, جو سماجی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں, جو خدمت خلق کی تڑپ رکھتے ہیں, ان سب کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں ایک طاقت بن کر, ایک طاقت کی شکل اختیار کر کے سنجیدہ اقدامات کریں.